السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو میں آپ کا میزبان مفتی ہارون ندوی۔ ناظرین، آج ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم جمعیت علماء مہاراشٹر حضرت مولانا ارشد مدنی کے ہیڈ آفس میں ممبئی میں موجود ہیں، اور الحمدللہ ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، جن کے امت پر بڑے احسانات ہیں، لیگل سیل کے ذمہ دار سربراہ الحاج گلزار اعظمی صاحب اس وقت موجود ہے۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ جمعیت علماء جو کیسز لڑتی ہے، فی الحال جمعیت علماء کے بڑے کیسز کیا ہے، اور کون سے ایسے کیسز ہیں جن کو ابھی فارغ ہونے والے ہیں، نکلنے والے ہیں، اور کیا خدمات اس وقت کیسز کے ذریعے سے جمعیت علماء انجام دے رہی ہے۔ ہم جاننا چاہیں گے الحاج گلزار اعظمی صاحب سے۔ جمعیت علماء مہاراشٹر اس وقت ملک بھر میں 68 مقدمات، جس میں 700 سے زیادہ ماخوذین ہیں، ان کے مقدمات لڑ رہی ہے۔ اور ابھی جو بڑے بڑے مقدمات ہیں اس میں ہرن پانڈیا کیس احمد آباد اور گودھرا ریلوے آتش زنی دھماکہ یہ سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں، اور ان ملزمین کے لیے ہم سپریم کورٹ پہنچے جن کو نچلی عدالت نے سزائیں دی ہیں۔ اس کے علاوہ آج سے کئی سال پہلے بھساول میں کچھ لوگوں کو دھماکہ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، ان کی تعداد 10 تھی 1994 میں۔ اس کو اس وقت مقدمہ بھی آخری مراحل میں ہے۔ ہمارے وکیل ایڈوکیٹ شریف شیخ صاحب جو ہیں، ان کی بحث آدھی ہو چکی ہے، آدھی جو ہے وہ انشاءاللہ آئندہ سنیچر کو مکمل ہو جائے گی، اور ہمیں امید ہے کہ فروری جاتے جاتے اس کا فیصلہ آ جائے گا۔ یہ سب کام جو جمعیت علماء کر رہی ہے، یہ حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کی ہدایت میں کر رہی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پچھلے دنوں کچھ معاملات بنے تھے، لیکن الحمدللہ وہ صورت صفائی ہو گئی ہے، اور تمام پوری ٹیم جیسے سابقہ میں کام کر رہی تھی مل جل کر، ابھی نے پھر کام شروع کر دیا ہے۔ اس لیے میں مہاراشٹر کے لوگوں کو بالخصوص یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ اب جمعیت علماء مہاراشٹر میں نہ کوئی انتشار ہے، نہ کسی قسم کا خلفشار ہے، بلکہ ہم سب مل جل کر کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ ناظرین، الحاج گلزار اعظمی صاحب نے مختصر ہی صحیح مگر بہت پیاری باتیں آپ کے سامنے کی، خاص طور سے مہاراشٹر کے تمام اراکین کو ہمارے بڑے یہ نصیحت بھی کر رہے ہیں کہ کسی بھی قسم کے خلفشار یا انتشار کا تذکرہ بھی نہ کرے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے سارے خلفشار اور انتشار ختم ہوئے ہیں، اور سابقہ روایت کے مطابق پوری کی پوری ٹیم بڑے تحریک کے ساتھ میں کام کر رہی ہے۔ الحمدللہ۔ گلزار اعظمی صاحب نے کیسز کے متعلق بھی بتایا، جس میں میں خود جلگاؤں ضلع جمعیت علماء کا صدر ہوں، تو اس میں ایک اہم بات گلزار اعظمی صاحب نے بتائی کہ جو بھساول کا 1994 تقریباً 25 سال پرانا جو کیس تھا، وہ بھی فروری کے ختم ہوتے ہوتے انشاءاللہ وہ فیصلہ ہو جائے گا۔ دعائیں کیجئے کہ اللہ رب العزت ان بزرگوں کا سایہ تادیر اللہ ہمارے سروں پر قائم رکھے، اللہ خیریت اور عافیت کے ساتھ میں ان کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھے، اور جمعیت علماء کی خدمات کو، ہمارے رہنما، ہمارے قومی صدر، ہمارے قائد حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کی خدمات کو اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔ آج مجھے خوشی ہے کہ ہمارے ساتھ میں جلگاؤں کے ہمارے راشٹروادی کے کانگریس کے ہمارے یوا نیتا امجد خان بھی یہاں پر موجود ہے۔ امجد خان صاحب نے بھی گلزار اعظمی صاحب سے ملاقات کی، ان کی بھی تمنائیں تھی کہ میں بھی کبھی جمعیت علماء کے آفس جاؤں، اور جن بزرگ کا اکثر تصویروں میں ہم لوگ دیکھتے رہے گلزار اعظمی صاحب، ان سے ملاقات کروں، تو آج امجد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انہی الفاظوں کے ساتھ میں آپ سے وداع لیتا ہوں۔ اللہ حافظ۔